بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وادخروا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قربانیاں اکثر تو ہو گئیں، کچھ باقی بھی ہیں. تو سوچتا ہوں کچھ مسائل اس طرح کے جو ذبح کرنے کے بعد سے متعلق ہیں، گوشت کھانے اور تقسیم کرنے اور ذخیرہ کرنے سے متعلق ہیں، ان کی صحیح صورتحال آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. گوشت کی بہتات ہوتی ہے آج کل، خاص طور سے 3 دنوں میں. کیوں ہوتی ہے؟ گوشت کی بہتات ان دنوں میں کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے. 10, 11, 12, 13 4 یہ دن اور 1 دن عید کا. یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے اس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں. بہت غور سے سنیں گے تو مسائل سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا اس لیے حرام ہے کہ یہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کے اور ہماری مہمانی کے ہیں. یعنی ان 4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے اور ہم مہمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعوت ہو اور آپ روزہ رکھ کے جائیں، آپ کی ہمت ہے؟ آپ کی ہمت ہے؟ نہیں ہمت ہے. تو اس لیے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا. اب آپ کا اگلا سوال آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا کیا ہے یا کیا کھلاتے ہیں 4 دنوں میں؟ یہ تو آپ کی ہانڈی بتائے گی، آپ کا کچن بتائے گا اور آپ کا فریج بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 دنوں میں کیا کھلاتے ہیں. اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو گوشت کی بہتات اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان اور آپ سب مہمان. انتظام کون کرتا ہے؟ ایک دعویٰ تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھر میں 1 پنی پھینکیں گوشت کی، لیکن یہ سینسیبل ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو آپ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ہوتے ہیں، جبکہ سارا پیسہ آپ کا لگا ہوتا ہے. کون ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے ملنے والے لوگ. وہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، آپ کو ہاتھ بٹاتے ہیں. یہی طریقہ ہے نا؟ دوست اور احباب ہاتھ بٹاتے ہیں، یہی طریقہ ہے، یہی رائج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گوشت آپ کے گھر میں نہیں ڈلواتے ہیں، نہیں پھینکتے، نہیں ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بنایا ہے، جن پر قربانی واجب ہے. ان کو یہ فرنچائزی دے دی ہے، یا ان کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، یا ان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اس کنبے کے سربراہ ہو، تم اس محلے کے یا اتنے گھروں کے تم سربراہ ہو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 4 دنوں میں کسی کے یہاں گوشت کے سوا کچھ اور نہ پکے، یا کم از کم اس کے پاس موجود ہو گوشت کہ وہ گوشت پکائے. بات سمجھ میں آئی؟
کہ یہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کے ہیں، ہم سب مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں گوشت کھلانے کا انتظام کیا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو پورے سال کبھی بکرے کے گوشت کی نوبت نہیں آتی ہے، اس موسم میں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، یا اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو اتنا مہنگا گوشت نہیں خرید سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے یہاں جو گوشت چلن میں ہے، بڑے کا، مرغے کا اور بکرے کا، ان میں ٹاپ کلاس کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تو وہ کھلاتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے، تو کھلایا کیا ہے؟ گوشت کی وہ قسم کھلائی ہے جو سب سے اعلیٰ۔ اب ذرا پوچھئے جا کر کے ان لوگوں سے جو مویشی کے ماہرین ہیں کہ کس عمر کے جانور کا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے کھانے کے اعتبار سے؟ 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک یہی مدت ہے دتنے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس عمر کا سب سے بہترین گوشت ہوتا ہے اس عمر کا آپ کو عنایت کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بکرا نہیں کھاتے، ان کے یہاں بڑا بھی پہنچ جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مرغا آپ کو نہیں بنایا گیا البتہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نظام ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر کے دیکھ لیجئے کہ گوشت پہنچانا کہاں ہے، گوشت پہنچانا کہاں ہے۔ اب اس کی تلاش جب آپ کریں گے تو قرآن کریم میں 4 اسامیاں ہیں، 4 لوگ ہیں، 4 الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس میں سے خود کھاؤ، یعنی اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور بے بس اور لاچار لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو لوگ گوشت پکانے سے پہلے کئی دن تک پیسے جمع کرتے ہیں، بکرے کا گوشت کھانے سے پہلے مہینوں وہ مینشن کرتے ہیں، اس کے بعد خرید پاتے ہیں، یہ 22 لوگ ہیں، لاچار اور بے بس۔ والفقیر، فقیر سے مراد وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ لینا جائز ہے، جو بلو پاورٹی لائن ہے اسلامک ویو کے اعتبار سے، یعنی وہ 612 گرام چاندی کی ویلیو جن کے پاس نہیں ہے، وہ فقیر کہلاتے ہیں، ان کے گھر بھی پہنچایا جانا چاہیے، یا یوں کہہ لیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کے گھر پہنچایا جانا چاہیے۔ لیکن قربانی نہیں کی ہے اس لیے کہ استطاعت نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ مکاری کی وجہ سے نہیں کروائی، اس کے گھر تو ہڈیاں بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے 2 لفظ اور استعمال کیے ہیں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ پریپیکش استعمال کیا ہے اس میں اونٹ کا، یعنی اونٹ کو جب آپ ذبح کریں گے پھر وہ جب اپنے پہلو کے بر گر پڑے، پہلو کے بر گر پڑے تو پھر اس میں سے خود بھی کھائیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع کو کھلائیے، معتر کو کھلائیے۔ قانع کون ہے؟ ایسا ضرورت مند جو اپنے گھر میں موجود ہے، کسی سے فون نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا گوشت کا، اس کے گھر تک پہنچائیے۔ والمعتر، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جاتا تو ہے، آپ کے ہاں قربانی ہوئی ہے، دروازے پہ موجود ہے، پٹیا پہ بیٹھا ہے، لیکن آپ سے سوال نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، اس کو بھی دیجیے۔ تو یہ 4 لوگ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان لوگوں کے گھر گوشت پہنچنا چاہیے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کے دن ہے اور انہوں نے صاحب ثروت اور صاحب استطاعت لوگوں کو قربانی کا حکم دیا، قربانی کے لائق بنایا۔ بھائی آپ کیا کہیں گے، آپ کے پاس اگر آج کی تاریخ میں پیسہ ہے تو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ چپ چاپ کہہ دیجئے اللہ نے دیا ہے، چپ چاپ کہہ دیجئے اللہ نے دیا، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ ورنہ اس سے پہلے قارون کہہ چکا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی پل اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، وہ خود قرآن کریم پارہ نمبر 20 سورہ قصص بتلائے گی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنے ہنر سے اور اپنے کوشش اور جد و جہد سے کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھسا دیا خزانوں سمیت۔ تو اس لیے چپ چاپ کہہ دیجئے اللہ کی عنایت ہے۔ جب اللہ کی عنایت ہے تو یہ اگلا حکم اللہ کا کہ آپ کو قربانی کرنا ہے، اور جب قربانی کرنا ہے تو یہ قربانی کہاں کہاں پہنچنی ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سیٹ اپ موجود ہے آپ کے پاس، جہاں پہنچایا جانا ہے ان کی پہچان اور ان کا تعارف موجود ہے یہاں۔
اب آپ دیکھیے کہ آپ دو دو بوٹیوں کی اخبار میں پڑیا بنائے گھوم رہے ہیں یہاں سے فرق آباد تک، یہاں سے فرق آباد ان گھروں میں پہنچا رہے ہیں جہاں قربانی ہوئی۔ یہ رشتے بنانے کے لیے تھوڑی، قرآن کریم کا مزاج سمجھیے، شریعت کا مزاج سمجھیے، یہ رشتے اور تعلقات بحال کرنے کے لیے تھوڑی کہ غیر مسلم دوستوں کو لائن لگا کر کے دے رہے ہیں، وہ شام کو کھائیں گے، اوپر سے کیا کریں گے آپ جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے طے کر دیا، نشان بنا دیے ہیں سب جگہ کہاں پہنچنا ہے۔ اگر کسی بیوہ کے گھر ان دنوں دال پک گئی یا آلو پک گئے یا سبزی پک گئے تو مالدار اپنی خیر منائے، آگ لگنے والی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں۔ اور فرنچائزی کس کو دی ہے؟ ذمہ دار کسے بنا ہے؟ جیسے آپ اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنز میں، اپنی تقریبات میں، اپنی سیلیبریشن میں اور اپنے ایونٹ میں دوسروں کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ آپ کے ذمہ کھانا ہے۔ اب یہاں اگر کوتاہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوستی خاک میں مل جائے گی۔ یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دے کر کے آپ کو قربانی کے لائق بنایا، آپ کو حکم دیا قربانی کا، آپ نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ فرنچائزی کسی اور کو جانے والی ہے، یہ فرنچائزی کسی اور کو جانے والی ہے۔ سن لیجئے، ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے، ٹارگٹ پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر کسی کے گھر، دیکھیے جن کے گھر ہوئی ہے وہیں پہنچایا چلے آ رہے ہیں، دو چار بوٹیاں کرتے۔ ٹارگٹ کیجئے پہلے سے ہی کہ بستی میں کہاں نہیں پہنچا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بھائی کے گھر میں قربانی ہوئی ہے اور کئی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے یہاں عورتوں کے بیچ میں تعلقات کیسے ہیں، گوشت جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا، آپ کو اندازہ رہنا چاہیے اور وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ اس طرح جہاں نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچنا چاہیے، تعلقات بنانے کے لیے نہیں۔ ایک بات ہو گئی، یہ رہ گئی فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ آپ کہیں 3 بکرے مولانا ذبح کروائے، کہاں سے سب میں سے کھا پائیں گے؟ کہاں سے کھا پائیں گے؟ آئیے بتاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ کیا ہے۔ حضور نے اکلوتا حج کیا ہے، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اکلوتا حج حضور نے کیا ہے، اور اس حج میں معلوم ہے کتنی قربانی کی ہیں؟ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں حضور نے اپنی جانب سے قربانی کے نام پر، اور جس میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازو سے قربان کیے ہیں۔ یہاں ذرا سا بکرا ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے تو پہلے ہاتھ کب کپا رہے ہوتے ہیں، دیوار کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کہیں کمرے میں بند ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہاتھ ڈال دیا بھی تو کھال نہیں کٹتی، پھر وہ کاٹتا ہے، اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتا جو کاٹنے والا ہے۔ جبکہ جو شخص چھری استعمال کرے گا اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے، وہ معین صاحب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ جب ذبح کرو گے تو بکرے کو پکڑنا پڑے گا اور بھینس کو باندھنا پڑے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی کرامت یہ ہے کہ اونٹ لائن سے لگے ہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں ذبح ہونے کے لیے کہ اس ہاتھ سے ذبح ہونے کا نمبر میرا آ جائے، ایک دوسرے پہ گرے پڑتے ہیں۔ اور باقی جو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے ہیں۔ اس 63 کا انڈیکیشن سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی عمر کتنی؟ 63 سال، یعنی قربانی حضور کے آخری 7-8 سال میں واجب ہوئی ہے، یعنی 63 سال میں سے آخر کے 55 سال تک قربانی واجب ہی نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ آپ نے ہر سال کی طرف سے ایک حصہ نہیں بلکہ پورا ایک اونٹ حضور نے نتھی کر دیا اپنے ہر سال کے ساتھ، یعنی 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ بات تھی کھانے کی، اب 63 اونٹ، آپ 3 بکروں کی بات کر رہے ہیں، حضور نے 63 اونٹ کھانے کا طریقہ نکال لیا ہے۔ روایت ہے ابن ماجہ کی کہ حضور نے سب میں سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا گوشت کا منگوایا، ایک بڑی دیگچی میں وہ 63 بوٹیاں یا 100 بوٹیاں ڈال کر کے، اور اس کے بعد اس کو شوربے دار پکا دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جتنا آپ نے کھانا تھا کھایا، اور اس کے بعد پورا شوربہ اس میں سے لے کر کے اور اس کو پی لیا۔ بتائیے 100 کے 100 کو پہنچ گیا کہ نہیں؟ 100 کے 100 گوشت کا جز پیٹ کے اندر پہنچ گیا۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے اس منشا کو حضور نے اس طرح پورا کیا۔ تو کوئی آدمی اگر نہیں کھاتا تو اسے کھانا چاہیے، مشورہ یہ ہے کہ وہ کھائے گوشت۔
اب اگلا سوال یہ ہے کہ تقسیم کریں یا رکھ لیں. 3 طرح کے لوگ ہیں, 3 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور کافی حصہ رکھ لیتے ہیں, یا اپنا جو ان کا 1/3 بنتا ہے وہ اس کو اٹھا کر کے محفوظ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاتے ہیں کٹوانے کے لیے یا قیمہ کروانے کے لیے, تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں. کیا اس کی اجازت ہے ان کو؟ کیا اس بدتمیزی کی اجازت انہیں ہے؟ آئیے روایات کے تناظر میں دیکھتے ہیں. مطلب یہ ساری روایات جو میں ذکر کر رہا ہوں, اخلاقی تعلیمات ان کے اندر موجود ہیں. آپ جو جس سوال کا چاہیں جواب ملے گا آپ کو. تو 1/3 جو آدمی رکھ لیتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی مکاری میں, واجب تھی مکاری میں نہیں کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہے, وہ بانٹا بھی. تو یہ جو مکاری والے ہیں جنہوں نے مکاری میں قربانی نہیں کی, عام طور سے کرٹیسائز اور مذاق اڑانے کا کام انہی بدماشوں کا ہے کہ خود بھی کیا نہیں اور دوسرے نے کیا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اگر دیکھیں جا کر کے تو انہی کی فریج میں ذبح کرنے والوں سے زیادہ موجود ہوگا, اس لیے کہ انہیں تو ہولا پڑا ہوا ہے نا کہ ہمارے پاس کیسے آئے گا, ہم نے تو قربانی نہیں کی. تو یہ کرٹیسزم کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں پوری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے, پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے اسے نگاہ میں رکھیے کہ ہر شخص کے یہاں گوشت اتنا پہنچ جائے کہ وہ گوشت کھائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کے دن ہیں, سب کے پاس گوشت موجود ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اسٹور نہیں کر سکتے. مثلا پورا ہاتھی خانہ ہے, ہاتھی خانے میں 4 لوگوں نے قربانی کی. اب اگر یہ لوگ رکھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے گھرانے ایسے رہ جائیں گے جہاں گوشت نہیں پہنچ پائے گا. تو ایسی کنڈیشن پہ پھر آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ سب بانٹیے, 3 دن تک کھائیے, اس کے بعد سارا بانٹیے آپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کنڈیشن ایک بار آ چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مدینے میں کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں اسٹور کرے گا. کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹور نہیں کرے گا. حضور نے اعلان کروایا. پھر اس کے بعد اگلے ہی سال اعلان کروایا, جو میں نے روایت پڑھی ابن ماجہ کی ہے, اگلے ہی سال اعلان کروایا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام الا فکلوا وادخروا, کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے. سنو, اب خبردار ہو جاؤ, یاد رکھو کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کو اسٹور کر کے بھی رکھو. وادخروا, ذخیرہ کر کے رکھو, جبکہ اس ٹائم فریج موجود نہیں, اسٹور کر کے رکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ پچھلے سال تو آپ نے منع کر دیا تھا, پچھلے سال آپ نے منع کر دیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ پچھلے سال چند لوگوں نے مدینے میں قربانی کروائی تھی, اگر وہ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیتے تو آدھے سے زیادہ لوگ بغیر گوشت کے رہ جاتے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں. اب آدھے سے زیادہ مدینہ قربانی کر رہا ہے, اس لیے اب اسٹور کر سکتے ہیں, اسٹور کریں. ٹھیک ہے, اجازت مل گئی آپ کو انفائنائٹ, جب تک آپ کا اسٹوریج جب تک کی صلاحیت رکھتا ہو آپ اسٹور کیجئے. ابھی تک تو یہ بات آ گئی سامنے. اب اگلا سوال آپ کا کیا, اخلاقاً ٹھیک ہے؟ اخلاقاً ٹھیک ہے. تو اگر آپ سارا کا سارا بانٹ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑے دیالو ہیں آپ, بڑے بلیدانی ہیں آپ, اچھی بات ہے. لیکن اس پر آپ اپنی مونچھوں پر تاؤ دیں, کالر آپ کھڑا کر لیں, ایسا بھی نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ استعمال کیا؟ سوال اہمیت کا حامل, یہ سوال اہمیت کا حامل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بقرعید کے دنوں میں گوشت استعمال کر لیتے تھے اور پائے اٹھا کے رکھ دیتے تھے. کننا نرفع القراع, کہ ہم پائے اٹھا کے رکھ دیتے تھے. ایک روایت جو میں نے دیکھی اس میں پھر 10 دن کے بعد ہم ان کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. ایک روایت 15 دن کی, ایک روایت 1 مہینے کی, اور ایک روایت سال بھر کی بھی موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ کی
کرٹیسائز سے باہر ہوگا کہ کوئی آدمی کتنے دن کے بعد ٹکڑا لا کر کے اس کا قیمہ کروا رہا ہے، کتنے دن کے بعد پائے لا کر کے اس کو بنوا رہا ہے، کتنے دن کے بعد وہ سری لے کر کے آ رہا ہے بنوا رہا ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے یا نہیں، اور اتنے دنوں تک برف میں گوشت کے رہنے کے بعد اس کی تمام جزیات اچھے ہیں کہ نہیں، تمام منرلس اور وٹامنس اس کے محفوظ ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مسائل کی حد تک بالکل اس کو اجازت ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کرٹیسائز کرے۔ کرٹیسائز کی اجازت تب ہوگی کہ جب محلے میں لوگوں کے یہاں بقرعید میں دال پکی ہو اور اس کے یہاں قربانی ہوئی ہو اور اس نے اسٹور کر لیا ہو، تب تو گنجائش ہے، ورنہ ہرگز نہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گوشت خود بھی کھائیں۔ اب یہ 3 حصے والی بات ہے۔ بہرحال بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ یہی ہے، مستحب اور مندوب یہی ہے کہ آپ 3 حصے کر لیجئے، ایک غربا اور مساکین کو اور ایک احباب اور رشتہ داروں کو۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو بلا تکلف، بغیر کسی کراہت کے آپ پورا رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور ہم کو چاہیے، یا آپ کا کنبہ بہت بڑا ہے، یا آپ کا خاندان خود اتنا بڑا ہے کہ انہی کے لیے کافی ہو پائے گا، تو پھر آپ سارا کا سارا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ دے سکتے ہوں تو پرائرٹی کس کے حصے کو ملے گی؟ غربا اور مساکین کے حصے کو رہنے دیجئے، باقی احباب والا اور رشتہ داروں والا کنزیوم کر لیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کے برابر کے ہیں، وہاں اور کہیں سے بھی آ گیا ہو، لیکن غربا اور مساکین کے یہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حاصل ہے، اور جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم کھال کا ہے۔ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے غیر مسلمین کو گوشت دینے کا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، اب وہ داؤں لگائے رہتے ہیں بقرعید میں یہاں سے گوشت حاصل کرنا، تو آپ پیچھے اتنی بڑی بحث دیکھ چکے ہیں، کیا آپ یہ کنفرم کر پائیں گے کہ آپ کے محلے کے تمام یتیم اور تمام بیوائیں اور تمام بے بس اور تمام بے کس اور تمام وہ لوگ جنہیں فقراء کہا جا سکتا ہے، کیا ان کے یہاں تک گوشت پہنچ گیا ہے؟ اگر یہ کنفرم کرنے کی آپ پوزیشن میں ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن اندیشہ یہ بھی ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ لازماً شراب پیتے ہیں، دال کے ساتھ شراب نہیں پیتے، تو آپ کا گوشت اگر ان کے لیے شراب پینے کا سبب بنے گا تو یاد رکھیے نیکی سے بڑا جرم آپ کے کھاتے میں درج ہوگا۔ مزاج کو سمجھ لیجئے شریعت کی، صرف کسی چیز کا جائز اور ناجائز سمجھ لینا پریاپت نہیں ہے، بلکہ چیزوں کا مزاج، شریعت کا مزاج، نبی کا منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کو سمجھنا بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قربانیوں کو بدنیتی اور فطور سے اور کسی بھی طرح کے نقص سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔